ویلکم ٹو ہیل۔ وہ دن جسے تم بھلا چکے ہو اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ دیکھ اب بھگت اپنے گناہوں کی سزا۔ منع کرا تھا تجھے لیکن تو نہیں باز آئے۔ پل صراط بال سے بھی باریک اینڈ شارپ دین اے سوارڈ۔ کوئی بچاؤ مجھے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تم دیکھو گے دروازے، 7 دروازے، جن میں سے ہر ایک پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، جنہیں جہنم کے درجات بھی کہتے ہیں۔ پھر تمہیں آہٹ سنائی دے گی جہنم کے داروغہ کی، جس کا نام ہوگا ملک۔ جہنم کا دوسرا دروازہ جس کا نام ہوگا لازا۔ It moves like a living beast, slaughtering, snapping, hunting. It seeks the ones who mocked the truth. جو کہ اپنی آنکھیں پھیر لیا کرتے تھے جب انہیں نماز کا بلاوا آتا تھا۔ دنیا میں تو بھاگ لیتا تھا نماز پڑھنے سے، لیکن اب تو کیسے بھاگے؟ کوشش کر کوشش اور کر، لیکن تو نہیں بھاگ سکتا۔ جہنم کے تیسرے درجے کا دروازہ جس کا نام ہوگا سیکر، جو کہ ہوگا خود غرض لوگوں کے لیے۔ بڑا خود غرض بنتا تھا نا تو، سیلفش تھا تو اب کر کوشش، دکھا اپنی خود غرضی، اب دیکھ خود کو۔ چوتھا دروازہ جس کا نام ہوگا الحطامہ، جو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کہ اپنا مال، دولت، سونا اور چاندی سینٹ کر رکھتے تھے اینڈ دوسرے لوگوں کو وہ کمزور سمجھا کرتے تھے۔ تم جتنا مرضی ٹرائی کر لو، تم نہیں رکھ سکتے ساری دنیا کا مال اکٹھا کر کے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وہ لوگ جو اپنا مال، سونا چاندی سینٹ کر رکھتے ہیں جواہرات کو، قیامت کے دن انہی سونا چاندی کو پگھلا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ پانچواں دروازہ جہنم۔ چھٹا دروازہ سعیر۔ یہ وہ جہنم کا درجہ ہے جہاں پر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہوں گے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، وہ لوگ اس جہنم کے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم کا یہ درجہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو جھٹلاتے تھے سچ کو، انہیں پتا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سچ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ جہنم کا 7واں سب سے آخری اور نچلا ترین درجہ، جہاں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو کہ باقاعدہ تو مسلمان تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ دوغلے پن کا اظہار کیا کرتے تھے، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ورڈ منافق یوز کیا گیا ہے۔ دوستو، منافق لوگ جہنم کے سب سے آخری درجے میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم کا سب سے نچلا، سب سے آخری اور سب سے خطرناک، ڈیپسٹ، ڈارکسٹ درجہ، ادھر منافق لوگ جائیں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ جہنم کا یہ درجہ کتنا گہرا ہے، کیونکہ دشمن کا تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے، بندے کو دشمن کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو دوست بن کر ہی دشمنی نبھا رہے ہوں، یعنی کہ دوغلا پن کا اظہار کریں، منافق لوگ ہوں، ان سے خطرناک اور کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو وہ ہماری ہی محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور دوسرا وہ سازشیں بھی ہمارے خلاف ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے اسلام کے دشمن وہ لوگ جو کہ اسلام کی محفلوں میں، دین کی ہی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور دین کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ دوستو، ان لوگوں کے لیے جہنم کا یہ درجہ اللہ پاک نے بنایا، اینڈ وہ لوگ بہت بری سزا پائیں گے قیامت کے دن۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے فجر کی نماز مس کر دی ہو سکتا ہے ظہر بھی چھوڑ دی ہو، عصر بھی چھوڑ دی ہو، مغرب بھی چھوڑ دی ہو، عشاء بھی چھوڑ دی ہو، لیکن میرے دوست، اگر تو تم ابھی زندہ ہو تو تمہارے پاس ٹائم ہے، ابھی ہی توبہ کر لو، بعد میں کچھ نہیں ہو سکے گا، بعد میں بس تمہارے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ اگرچہ تم نے کوئی بڑے نیک اعمال نہیں کیے، لیکن میرے دوست، ایک تو نیکی یہ ہوتی ہے کہ تم کوئی نیکی کرو، لیکن اگر تم کسی کے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کرتے تو یہ بھی نیکی کی ایک قسم ہے۔ تو میرے دوست، اگر تم یہی قسم نیکی کی اپنا لو تو یہ بھی تمہارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میرے دوست، ابھی ہی توبہ کر لو اینڈ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو میرے دوست، ابھی بہت ٹائم ہے، توبہ کا ٹائم ہے، کر لو توبہ۔ اللہ حافظ۔